بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایک مشہور بادشاہ تھا، اس کے ہاں ایک جادوگر تھا جو بادشاہ کے دشمنوں کو جادوگر اپنے جادو کے زور سے ہلاک کر دیتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس کو اپنی زندگی سے نا امیدی ہو گئی، تو اس نے بادشاہ سلامت سے عرض کیا کہ آپ ناراض نہ ہوں تو اپنے جادو سے مجھے کوئی ایسا لڑکا دیں کہ جس کو میں کام سکھاؤں اور وہ میرے بعد تمام معاملات کو، آپ کی سلطنت کو وہ احسن طریقے سے چلا سکے، کیونکہ بادشاہ کی سلطنت اسی کے جادو کے بل بوتے پر قائم تھی۔ بادشاہ کے دشمنوں کو جادوگر اپنے زور سے ہلاک کر دیتا تھا، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ سلطنت میں سے اگر کوئی بادشاہ سے ناراض ہوتا یا نافرمانی کرتا تو جادوگر اپنے جادو سے انکار کے رخ کو ہاں میں بدل کر بادشاہ کی طرف موڑ دیتا تھا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کیا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری زندگی ختم ہونے والی ہے، آپ کوئی ذہین اور سمجھدار لڑکا میرے حوالے کریں تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، تاکہ پھر میرے بعد وہ آپ کی سلطنت کے نظام درست رکھے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا اس کے حوالے کر دیا۔ وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس صبح شام حاضر ہونے لگا اور جادو کا فن سیکھنے لگا۔ راستے میں ایک درویش اپنے عبادت خانہ میں رہتا تھا۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ بہت سے لوگ عبادت خانے سے نکل رہے ہیں۔ اس لڑکے نے معلوم کیا کہ یہاں کون رہتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ایک عبادت گزار آدمی رہتا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکا بھی اس درویش کے پاس پہنچا اور اس سے باتیں سنی۔ درویش کی باتوں سے اس کا دل متاثر ہوا۔ درویش نے اس لڑکے کو دین حق کی باتیں اور توحید کی تعلیم دینی شروع کی، تو وہ لڑکا ایمان لے آیا۔ وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں درویش کے پاس ٹھہر جاتا تھا، اور دیر ہو جانے کی وجہ سے جادوگر اس لڑکے پر غصہ ہوتا اور اسے مارتا تھا۔ لڑکا کہہ دیتا تھا کہ مجھے گھر سے آنے میں دیر ہو گئی۔ آخر جادوگر نے بادشاہ کے پاس لڑکے کی شکایت کی۔ بادشاہ نے لڑکے کو سمجھایا کہ جادوگر کے پاس جلدی پہنچا کرو۔ درباریوں نے کہا کہ یہ لڑکا سویرے گھر سے آتا ہے، راستے میں دیر کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ اور جادوگروں نے یہ سوچا کہ یہ بچہ ہے، کھیل میں لگ جاتا ہوگا، اس لیے دونوں نے لڑکے کو خوب سمجھایا، لیکن لڑکا درویش کے پاس جاتا رہا۔ ایک دن یہ لڑکا درویش کے پاس سے ہو کر بادشاہ کے پاس واپس جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ کسی خطرناک جانور نے راستہ روکے رکھا ہے۔ لوگ ادھر ادھر دونوں طرف سے رکے ہوئے ہیں۔ لڑکے نے دل میں خیال کیا کہ آج امتحان لیتا ہوں کہ درویش حق پر ہے یا جادوگر حق پر ہے۔ یہ خیال کر کے اس نے پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اٹھایا کہ اے خدا، اگر اس درویش کا مذہب حق پر ہے تو اس پتھر سے اس جانور کو ہلاک فرما۔ اور وہ پتھر اس کو مار دیا، اور وہ جانور پتھر لگنے کی وجہ سے فوراً مر گیا۔ لوگوں نے یہ واقعہ
دیکھا تو کہنے لگے کہ اس کو جادوگری میں کمال حاصل ہو گیا ہے۔ لڑکے کی ہر جگہ تعریفیں ہونے لگیں اور وہ بہت زیادہ مشہور ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ خبر درویش تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے لڑکے کو تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹا تجھ کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی و کمال سے نوازا ہے، لیکن یاد رکھنا اپنے دین اور ایمان پر قائم رہنا کہ تیرا مرتبہ بہت بلند ہوگا اور تو کسی بڑی آزمائش کا شکار ہوگا، اور میرا پتہ نہ دینا۔ لڑکے سے وعدہ لے کر درویش مطمئن ہو گیا۔ درویش کی صحبت کی برکت سے وہ لڑکا اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گیا، یہاں تک کہ نابینا اور لا علاج مریضوں کا علاج اس لڑکے کی دعا سے شفا یاب ہونے لگے۔ لڑکا خوب مشہور ہو گیا۔ اس لڑکے کی تعریفیں سن کر بادشاہ کا نابینا دوست اس لڑکے کے پاس گیا اور خوب تحفے پیش کیے۔ عرض کیا کہ مجھ پر بھی توجہ فرمائیں اور میری آنکھیں بھی ٹھیک کر دیجیے۔ لڑکے نے کہا، مجھے کسی تحفوں کی ضرورت نہیں اور شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لے آئیں اور شرک بت پرستی سے توبہ کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا پروردگار عالم آپ کی بینائی واپس عطا فرما دیں گے۔ اس نابینا آدمی نے اسی وقت مجلس میں اسلام قبول کیا اور لڑکے نے دعا کی اور اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ میرے دوستو، میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور انشاءاللہ میں اگلا حصہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر جگہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔